عمران خان نے بکواس کیا ہے حضور کے بارے میں. ہاں جی، حضور کے بارے میں بکواس کیا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو بتا نا، تجھے مست کس چیز نے کیا ہوا ہے؟ تو اتنا بے باک ہو گیا ہے، اور تو اتنے تیرے پاس ہے کیا؟ تو ایک لفظ بھی مودی کو کچھ نہیں کہہ سکا. تیرے ہوتے ہوئے کشمیر کی بچیاں رڑ گئی، کشمیر کے نام پر ساری زندگی تم نے کھایا، اور کشمیریوں پر مشکل وقت آیا تو تم دم دبا کے اندر بیٹھ گئے. تیرے پاس ہے کیا؟ تو بک بک کرتا ہے روزانہ. تجھے 1000 بار ہم کہہ چکے ہیں تو اپنی بک بک بند کر. تیرے دور میں تو مریض بھی مر گئے ہسپتالوں میں. تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے کائنات میں؟ تو ہوتا کون ہے؟ کبھی تو صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی مال غنیمت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کبھی کہتا ہے حضور نعوذ باللہ جو ہے وہ بزنس مین تھے. یہ تو حضور کے ناموں میں سے ہے ہی کوئی نہیں. تو نے یورپ کے گند پڑا ہے نا، تو وہ گند اپنے اندر رکھ. اگر حضور کے بارے میں کبھی کوئی بات کرنی ہے تو پہلے احمد رضا کو پڑھ، پھر مجدد الفسانی کو پڑھ، ہاں جی داتا علی اجویری کو پڑھ، پھر چلتے چلتے صدیق اکبر کی سیرت پڑھ. پھر تجھے پتہ چلے کہ حضور کا مقام ہے کیا. گرمی ہے، ہنگامہ ہے، یا پھر تو بار بار میری ریس نال تو لوگوں نو کہنا اقبال پڑھو پڑھاؤ. اقبال پڑھن پڑھان واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے دی. ہاں جی، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ یہ قاضی ایاز نے شفا شریف کیوں جی یہ لکھا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا، صرف لفظ یتیم مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعے میں، تقریر کرتے جمعے میں یا کسی بھی تقریر میں مولانا نے یتیم کہہ دیا. 126 صفحے تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا قلم پھر انج ہو گیا. کیوں جی؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار. اعلیٰ حضرت فرماندے نا دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ و آل بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے، تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کپدا، ہاں جی تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب وہ کی کہندے نے اس نو فروٹ چاٹ بناندا. اے او خنجر نہیں جے نال فروٹ چاٹاں بندیاں. کل کے رضا ہے خنجر خون خار، اے خون پیندا ہے تے ویکھ ویکھ کے نہیں چلدا، ایویں چلدا جویں بجلی چلنی. اور آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ، احمد رضا دا خنجر آیا. اے مطلب اس گل دا. اے اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہاں پوچھا، انہاں کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا. پوچھا کس دے واسطے نال پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھا. انہاں کہا اے مولوی تقریر کر دیا نے لفظ یتیم حضور دے بارے کیا. تے آپ نے فرمایا اس مولوی نو سمجھ نہیں آئی. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. اعلیٰ حضرت نے تے حضور دی مبارک قمیص جڑی صرف حضور دے جسم نال لگی، جد او دا فتاوی رضویہ ذکر کیتا تے پھر کی فرمایا؟ فرمایا قمیص سراپا تقدیس، قدس تقدیس، قدس یقدس تقدیس. فرمایا قمیص دے اندر او تقدیس، او پاکیزگی، او طہارت، او نفاست، او الفت کہ کائنات کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سکتی، صرف جڑی حضور دے جسم نال لگی. ہاں جی اس دے بارے اعلیٰ حضرت بریلوی دا اے موقف ہے. تے اس واسطے تو ایویں بک بک کرنا، تینوں کوئی سمجھ ہے کوئی نہیں کسی گل دی. تو تے جھوٹ مار مار کے، جھوٹا تو بندہ الصدق ینجی والکذب یہلک. حضور نے فرمایا سچائی انسان کو اوپر لے جاتی ہے. سچائی صدیق اکبر کو پھر کہاں سے کہاں لے گئی، کہاں سے کہاں لے گئی. تو حضور کے بارے میں بات کرتا ہے. حضور کی نیند صدیق اکبر نو کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے، سپ تو ایک بھی لڑے نا تے بندے دے جسم اپنے جناب اپنا اختیاری جسم تے نہیں رہندا، بغیر سوچے سمجھے جسم انجن شروع کر دیندا. ایک سپ بندے نو لڑے تے صدیق اکبر نو کئی سپ تے ٹھوئے لڑے. غار سور شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفاج لکھا، ایک سپ نہیں لڑیا، واری واری آ کے ہر سپ زور لایا.
ہر ٹھوئیں زور لایا لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ. صدیق اکبر دی ران تے حضور جلوہ گر سن. صدیق اکبر دا کروڑواں حصہ بھی جسم نہیں کمیا اس لیے کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا, تو بک بک ایسی کرتا رہتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تو تیرا بھی انجام ہونا ہے؟ تو کی توجہ, تو اپنے انجام تو بے خبر ہے. تیرے تو پہلے کتنی دنیا آئی, اس تختوں تے کتنی دنیا بیٹھی, بعد بھی پتنی کتنے نے بیٹھنا ہے. تو اپنے انجام تو بے خبر ہے. اور پھر ایک کہ گناہگار ہونا اور بات ہے. جتنا بڑا میں ہزار باری یہ گل تینوں کر چکیا, لیکن تیرے اندر کوئی ایسا دماغ خناس اور کیڑا ہے جڑا تو آکسفورڈ تے شالا تو نہ ہی پڑھیا ہوندا, تو آکسفورڈ وچ پڑھ کے تو انہاں دی بولیاں بولنا حضور دے بارے, اور بغیر احتیاط تو تیرے منہ وچ جو آندا تو بک بک کیتی جا رہا. تو کی سمجھنا کہ تیرے سامنے ساڑیاں گردنا ہے نہیں رسول اللہ واسطے. ہاں حضور کے لیے سب کچھ قربان ہے, سب کچھ قربان ہے. توجہ, یہ کیا باتیں تو کرتا ہے, تجھے سمجھ ہی نہیں ہے. تو ہر بات میں لاتا ہے درمیان میں رسول اللہ کی ذات کو, اور تو کہتا ہے جی بندے کا ویژن اونچا ہونا چاہیے. حضور کا ویژن تو کی سمجھتا ہے میں حضور اقتدار واسطے سارا کچھ کیتا ہے. حضور اقتدار واسطے مکے چ اعلان کیتا ہے, پھر حضور نے ہجرت اقتدار واسطے کی تھی, پھر حضور بدر وچ تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں کس گل دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو کیا باتیں عام بندے کو جناب تو لاتا ہے. تو کیڑی ٹیکنالوجی ایتھے, کیڑی تو ٹیکنالوجی جیڑا نال تو بندر بٹھایا, اور ٹیکنالوجی انہیں کی ترقی کی تھی. ٹیکنالوجی کیڑا پاکستان ہے تسی کیتا ہے 14 مہینے. آج لوگ مر گئے, تاجر جڑا پٹ اٹھے, غریب پٹ اٹھے, غریباں دے گھر چولہے بجھ گئے. تے تسی بدماشیاں تے تو بدماشیاں جڑیاں کر رہے ہو, تیرا بھی او بڑا ڈاڈا ہے. اور واللہ عزیز ذو انتقام. اے عزیز پڑھن نال پورا بندے دا جسم بھی نال انج چمٹ جاندا. واللہ عزیز ذو انتقام, بڑا ڈاڈا انتقام لین والا ہو. ہاں جی, تو کی سمجھا 2 مہینے تو ایڈا پیپر. پھر حضور دے بارے تو لفظ بولیا, لفظ ایو جا بولیا جڑا تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے. ہاں جی, تو سب تو بڑا ذلیل ہے. کیوں جی؟ ازل الازل تو, ہاں ذلیلاں تو بھی تو بڑا ذلیل ہے. ہاں جی, تو حضور دے بارے جی گفتگو کرنا تینوں کوئی سمجھ ہے؟ یہ سری توہین ہے, یہ کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. ہاں جی, کوئی دنیا دا مولوی یہ تعویل کر ہی نہیں سکتا. اس واسطے کہ توہین دا جڑا لفظ ہے نا, دا دار و مدار ہوندا ہے عرف ہوتے, اس معاشرے ہوتے. ساڈے معاشرے وچ اے جڑا لفظ ہے نا, لفظ ذلیل, اے کوئی بندہ بھی دی تعویل نہیں کر سکتا کہ بندہ پیو نو کہے ذلیل تے اگو کہے جی میری مراد سی میرے ابا جان. تعویل کر سکتا کوئی؟ کہندا ذلیلا, پیو نو بندہ کہے او ذلیلا تے کی کہے گا؟ میں کی کہہ رہا ابا جی. ماں نو کہے او ذلیل, استاد نو بندہ کہے او ذلیل, امام اپنے نو بندہ کہے او ذلیل, افسر اپنے بندہ کہے او ذلیل. کوئی تعویل کرے گا نہیں. سر میری مراد سی تہاڈے تو وڈا تے نیک ہی کوئی نہیں, انہیں تو اسے ویلے جتی لا کے منہ لا دینا ہے. اس دی تعویل ہو ہی کوئی نہیں سکتی. ہاں یہ عرف ہوتے, ساڈے عرف وچ لفظ ذلیل جڑا ہے یہ توہین واسطے. کسی نو کوئی تکلیف ہے تے اسی حاضر ہاں, جڑے او دے کوئی چمچے کڑچے ہیں. ہاں جی, پہلے اس نو سمجھایا کرو حضور دے بارے گل کرنی کیوں جائی. اے لزوم کفر ہویا تیرے ہوتے. ہاں فوراً قوم دے سامنے جویں تو ارسطو بنے ہوئے سی نا, ارسطو جی این جی بڑی ٹیکنالوجی بیالوجی جڑی تو بیان جویں تو ارسطو بنے ہوئے سی نا, ان جے ارسطو بن کے قوم دے سامنے معافی مانگ. ہاں قوم دے سامنے معافی مانگ. ہاں اسی تینوں گل کر رہے ہیں. ہاں اس تو اگلا بھی اقدام ہو جانا ہے. ہاں جی, چپ کر کے حکومت کر جڑی کر رہا, اور پتہ نہیں کتنے دن نے اور کتنے گھڑیاں تیرے کول, پتہ نہیں بعد ساری زندگی تو روندا رہنا ہے. ہاں جی, انہاں جے گناہگار بن کے رہنا, تب دنیا تے بھی بچ جائے گا تو قیامت نو بھی. تو ایڈیاں انج کر کے نہ گلاں کر حضور دے بارے. جدوں حضور دی گل آوے, کیوں جی ام المومنین کی فرماندیاں ساڈے گھر ایک بکری سی, جدوں رسول اللہ نہیں سن نہ ہوندے
تو پھر انج نستی سی دوڑ دوڑ کے جدوں حضور آ جاندے سن پھر ایک کونے لگ کے بہ جاندی سی تے لفظ کی فرمایا ام المومنین نے فرمایا فلم یترم رم کراہیت ان یوزی رسول اللہ فرمایا وہ بہ کے نہ پوچھڑ بھی انج زمین تے دب کے نہیں سی مار دی مطلب اے آواز حضور دے کن چلی جائے تے حضور نو ایذا ہو جائے تکلیف ہو جائے ہاں جی فلم یترم رم کراہیت او بکری نو بھی پتہ سی کہ انج پوچھڑ نہیں مارنا جن پوچھڑ ماریا تو درے حضور دے کان تک آواز چلی گئی تو حضور نو تکلیف ہو جانی ادا صاحب بکری لیکن وہ بکری رسول اللہ دے گھر دی ہوئے نا ہاں جی آکسفورڈ دی پڑھی ہوئی بکری تو پھر انجے بکری کرنی نا ہاں جی آکسفورڈ وچ بندہ بکری پڑھاوے تو وہ بکری پھر میں ہی کرنی نا جے در رسول تے دی کوئی نسبت ہو جائے تو پھر وہ پوچھڑ بھی نہیں مارتی زبانہ کھولنا تو بڑی دور والی بات اس واسطے بندہ بن تو بندہ ہاں تینوں اسی یہ دعوت دے رہے ہیں بندے بنن دی